السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 22 اور پچھلے درس میں 8واں رکوع چل رہا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سبق آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات، جو خصوصیات عطا کیے تھے، پچھلے درس میں اخیر میں وہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وصال کی حالت کیا ہوئی اور پھر کب معلوم ہوا۔ یہ ساری تفصیلات پچھلے درس میں ہم نے بیان کر دی۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون ہی شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ملک سبا کے بارے میں۔ سبا، یاد رکھیں کہ یہ سبا، ہم پارے 19 میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، علاقے کا نام ہے، ایک حصے کا نام ہے یہ زمین کے۔ تو دراصل بتاتے ہیں کہ سبا جو ہے وہاں کے رہنے والے بادشاہ یا پھر وہاں کے رہنے والی قوم کا لقب تھا یہ دراصل سبا۔ اور یہ نام پڑھا کیوں، کیسے؟ ان کے آبا و اجداد میں سے کسی ایک کا نام سبا تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس علاقے کو کیا ہے، سبا نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ اس علاقے کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہ آگے جو بات بتا رہے ہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ناشکری کرنے سے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر وہ حقیقت ظاہر کر رہے ہیں۔ چلیے، لقد کان لسبأ، تحقیق کے سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کے اپنے، یعنی سبا مطلب ملک سبا ان کے اپنے مقامات میں، یعنی ملک سبا کے رہنے والوں کے جو مقامات تھے، یا پھر ملک سبا جہاں پر موجود تھا، یا ملک سبا میں رہنے والے جو لوگ تھے، فی مسکنہم، ان کے اپنے رہنے کے مقامات میں۔ کہاں پر ہے یہ؟ یمن میں صنعاء نام کا ایک وادی ہے، اس کے قریب میں یہ علاقہ آباد ہے۔ چلیے، علاقہ کہو یا پھر قبیلہ کہو۔ تو چلیے اب بتا رہے ہیں بالصرف وعدمہ۔ اب یہ لفظ سبا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو منصرف بھی پڑھا گیا ہے، غیر منصرف بھی اس کو پڑھا گیا ہے، دو طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قبیلۃ، یہ کیا ہے؟ دراصل قبیلے کا نام ہے۔ سمیت باسم جد لہم من العرب، اہل عرب میں سے ان کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ کا نام کیا تھا؟ سبا تھا۔ تو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس وادی کا نام، اس قبیلے کا نام ہی کیا ہے؟ سبا رکھ دیا گیا۔ فی مسکنہم آیا، تو یعنی اہل سبا کے لیے ان کے اپنے مقامات میں، کہاں پر تھا مقام؟ یہ یمن، بالیمن، ان کے اپنے مقامات میں آیتن، بہت ساری نشانیاں ہیں، آیتن نشانیاں ہیں، دالتن علی قدرت اللہ، جو نشانیاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی۔ تو وہ معنی کیا نکلے کہ یمن میں ان کے رہنے کے جو مقامات تھے سبا قبیلے کے، تو ان کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں یا پھر ان کی زندگی میں، ان کے رہنے کے مقامات میں آیتن، نشانیاں ہیں بہت ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیسے؟ اب بتا رہے ہیں اس کی وضاحت۔ جنتانی، یہ دو باغات تھے، جنتانی سے مراد دو باغات ہیں، عن یمین و شمال، سیدھی سمت، سیدھی جانب اور بائیں شمال کی طرف، سیدھی جانب، اور یعنی کہ مطلب یہ کہ ان کی جو وادی تھے جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے،
اس وادی کے ایک سمت میں کیا تھے، دونوں سمت اس وادی کے سیدھی اور پھر اس کی بائیں جانب کیا ہے اس وادی کے باغات آباد تھے، باغات تھے، دو باغات تھے، جنتانی۔ اب یہ جنتانی جو ہے یہ بدل بن رہا ہے، کس سے یہ بدل؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ بدل بنے گا یہ کس سے، یا ایک تو یہ آیتن سے بدل بنے گا، نشانی ہے۔ تو اب پھر آیتن سے جب یہ بدل مانیں گے اس کو، تو اب دیکھیں کہ معنی کیا ہوں گے کہ جنتانی یعنی دو جنتوں کی شکل میں ان کے لیے کیا ہے، دو باغات کی شکل میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ مفہوم یہاں سے نکالیں گے۔ چلیے اچھا، اب یہ جنتانی جو بتا رہے ہیں، تو اب یہ جنتانی اگرچہ کہ دو باغات ہیں، لیکن مراد یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دو باغات، باغ تو کہتے ہیں کہ ایک مخصوص حصے کو جس کا احاطہ کر لیا گیا ہو۔ دو باغات ایسی کیسی اس کی نشانی بتا رہے ہیں، ایسے کیسے اس کی نشانی ہو سکتی ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ صرف دو باغات کہے گئے ہیں، لیکن اصل کیا تھے، یہ کئی باغات تھے، دونوں سمت میں کیا ہے، ایک یوں سمجھیں کہ ایک بڑا باغ کئی باغیں اس میں جو ہے ملے ہوئی تھی، تو اس لیے کیا ہے یہاں پر اس کو جنتانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب معاملہ کیا تھا، اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ تھا دراصل اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیے تھے۔ اس زمین میں ایسی خوشگواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی کہ جو بھی آدمی وہاں پر جاتا، بیمار بھی اگر ہے تو وہ اس کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے صحت یاب ہویا کرتا تھا۔ اور وہ جو باغات ہیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری پکڑ کر اس باغ کے اندر سے گزر جاتا، خالی ٹوکری پکڑ کر گزر جاتا، اور تو درخت کے پھل جو خود بخود گر رہے ہیں پک کر، وہ گزرتے گزرتے اس کی ٹوکری کیا ہے وہ پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ تو اتنے زیادہ تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ کتنے پھل آور وہ درخت تھے، وہ باغات تھے، اور پھر اس اعتبار سے ان کی کیسی خوشحال زندگی تھی۔ تو ایسے باغات بتائے گئے ہیں۔ اب جہاں اتنے سارے نعمتیں باغات، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ایک قسم کے پھل نہیں تھے بلکہ مختلف قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغوں میں اگائے تھے، لگائے تھے۔ وقیل لہم، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ان سے کہا گیا کلوا من رزق ربکم، یہ جو تمہارے رب کا عطا کیا ہوا رزق ہے تم اس کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور تمہارے پروردگار کا شکر بجا لاؤ، ای علی ما رزقکم من النعمت فی ارض سبا، سرزمین سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو رزق اتارا ہے اس کی وجہ سے، اس کے بدلے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ، ایک انتہائی اچھا شہر ہے وہ سبا جو ہے، انتہائی اچھا شہر ہے۔ کیسے بتا رہے ہیں، لیس فیہا صباح، کہ اس میں نہ کسی قسم کا شور و غور ہے، کہ کسی قسم کے یعنی آواز پکارا بھی نہیں، یعنی کہ بالکل سکون کا علاقہ ہے۔ ولا بعودۃ ولا بعودہ ولا ذبابہ ولا برغوث ولا عقرب ولا حیہ۔ تو ابھی دیکھیں کہ نہ اس میں کوئی مکھی ہے، نہ پسو ہے، نہ مچھر ہے، نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے۔ تو یعنی کہ جتنے بھی نقصان پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے جو چرند ہے، پرند ہے، جانور ہیں، وہ کوئی بھی وہاں پر دیکھنے میں نہیں آتے۔ یمر الغریب بہا، اب بتا رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی، غریب یعنی سے ایک اجنبی آدمی مراد لیں، یا پھر ایک مسافر آدمی اس بہا، اس علاقے سے گزرتا ہے، اس شہر کے پاس سے گزرتا ہے۔ وفی ثیابہ قمل، اگر لو بالفرض اس کے کپڑوں میں جوئیں ہیں، گندگی ہے، ناپاکی ہے، جوئیں پڑ گئے ہیں اس کے کپڑوں میں، تو فیموت لطیب ہوائہا، اس شہر کی آب و ہوا اتنی پاک و صاف ہے کہ وہ اس آب و ہوا کی وجہ سے اس کے جسم میں یا پھر کپڑوں میں جتنے بھی کیڑے ہیں، جوئیں ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو ایسی ایک تو درخت یعنی کہ پھل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سارے عطا کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آب و ہوا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت خوشگوار عطا فرمائی تھی۔ بدلے میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر بدلے میں صرف یہی ایک چاہا کہ شکر بجا لائیں، رازق کا، خالق کا شکر بجا لائیں۔ واللہ رب غفور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہے، بخشنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اتنی نعمتیں دینے کے بعد صرف ایک چیز ان سے کہی گئی
کہ یہ نعمتیں حاصل کرو، ان کو استعمال کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، عن شکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے سے وہ لوگ منہ موڑ لیے، وَكَفَرُوا، ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیے، اللہ کی ناشکری کیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے کیا کیا؟ سیل عارم، عرم یعنی کہ ایسا بند، اصل کہتے ہیں عرم، دیکھیں یہ جمع عرمتن، یہ اس کی جمع ہے، عرم جمع ہے، یہ عرمتن کی جمع ہے عرم، تو معنی کیا ہے؟ اصل کہتے ہیں کہ وہ حصہ کہ جہاں پانی روکنے کے لیے بنایا گیا ہو، وہ دیوار یا پھر وہ عمارت جو پانی روکنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ عام زبان میں اگر ہم لیں گے تو ڈیم جیسے مراد ہوتا ہے کہ ایک حصہ خاص کر دیا جاتا ہے پانی وہاں پر روک کے رکھنے کے لیے، تو ایک دیوار بنا دیتے ہیں مضبوط، تاکہ وہ پانی کیا ہے وہاں پر آ کر رکے رہے۔ تو ایسی کوئی بھی دیوار ہو یا ایسی کوئی بھی چیز ہو جہاں پانی روکنے کے لیے بنائی گئی ہو، اسے کہتے ہیں کہ عارم یعنی کہ ڈیم۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ ان پر جو پانی جہاں رکا ہوا تھا ہم نے وہ کیا ہے اس کو بہا دیا۔ سیل العارم، سیل عارم یعنی عرم کا بہاؤ، عرم کا بہاؤ کا مطلب یعنی ہوا وہو ما یمسک الماء من بناء وغیرہ الی وقت حاجتہ، اپنی ضرورت کے وقت تک پانی کو روکے رکھنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں عارم۔ اب اس کو آپ تالاب بھی کہو یا پھر بڑا ڈیم کہو، آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ای سیل وادیہم الممسوک بما ذکر، یعنی کہ ان کے وادی پر جو سیلاب آیا، وہ سیلاب الممسوک بما ذکر، مذکورہ طریقے سے جس کو روکا گیا تھا، تو اس کو کیا ہے چنانچہ وہ سیلاب ان کے وادی پر آ گیا، فاغرق، وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے، فاغرق جنتیہم واموالہم، ان کے اچھا فاغرق جنتیہم واموالہم، تو ایک تو کیا ہوا کہ ان کے دونوں باغات وہ کیا ہو گئے، وہ سیلاب دونوں باغات کو غرق کر دیا اور ان کے مالوں کو تباہ و تاراج کر دیا، ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ہوا کیا تھا؟ اب بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں آبادی تھی ان کی، تو اس سے بالکل قریب میں دو پہاڑوں کے بیچ میں دراصل ان کی آبادی تھی، تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پانی روکنے کے لیے لوگ کیا کیے تھے؟ ایک بڑی بلند دیوار، مضبوط انداز میں دیوار بنا دیے تھے، تعمیر کر دیے تھے۔ تعمیر کرنے کے بعد پانی وہ لوگ دیوار کی اس سمت روکے رکھے، جب بھی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے کیا بنائے تھے یہ لوگ کہ کچھ دروازے بنائے تھے، جب بھی ضرورت پڑتی پانی کی تو دروازے کھول دیتے، پانی آ جاتا، اور پھر اس سمت جس طرف یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے ایک بڑا حوض تالاب کی شکل میں یہ لوگ بنائے تھے، تو پانی جو ڈیم ہے دروازہ کھولنے کے بعد ڈیم کے اندر سے پانی یہ حوض میں آ کر گرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ یہ حوض سے 12 چشمے بنا لیے تھے، وہ 12 چشمے کہاں پر؟ یہ قبیلے کے اندر تک پانی آسانی سے پہنچتے تھے اس چشموں کے ذریعے سے۔ تو بہرحال بڑا پانی بہت زیادہ وہاں پر رکا ہوا تھا، تو ہوا یہ کہ جب ناشکری انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت کے لیے کیسا طریقہ اختیار کیا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس ڈیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھے چوہوں کو پیدا کر دیا۔ تو اندھے چوہے کیا کیے کہ وہ جو ڈیم کے روکنے کے لیے جو مضبوط دیوار بنائے تھے، اس دیوار کی جو بنیادیں ہیں وہاں جا کر وہ لوگ کاٹنے لگے اور اس کو کیا ہے کھوکھلے کرنے لگے۔ بالآخر جب وہ لوگ اپنا کام مکمل کر دیے، کھوکھلی ہو گئی دیواریں، پانی جب ایک ساتھ بہت زیادہ بہاؤ لے کر آیا تو وہ دیوار جو رکی ہوئی تھی بنیادیں کیا تھی؟ بالکل کھوکھلی ہو گئی تھی، ٹوٹنے کے قریب تھیں، تو پانی آتے ہی فوری طور پر پوری کی پوری دیوار کیا ہے ڈوب گئی، ٹوٹ گئی، اور پانی سارا کا سارا کیا ہے پورے وادی پر اور پورے جو قبیلہ جہاں پر آباد تھا وہاں پر پورا پانی بہہ کر آ گیا۔ تو جب وہ پانی بہہ کر آیا تو جو باغات خوشنما تھے وہ سارے کے سارے باغات کیا ہے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ بھی کیا ہے بالکل ہلاک ہو گئے۔ تو بتا رہے ہیں کہ فاغرق، وہ سیلاب کیا کیا؟ ان کے دونوں باغات یعنی وادی کے دونوں سمت جو باغات تھے ان کو غرق کر دیا، واموالہم، اور اس طرح ان کے سارے مال اور پھر دولت وغیرہ جتنی بھی ہے وہ سب کی سب کیا ہے ہلاک ہو گئی، تباہ و تاراج ہو گئی۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، وہ جو پہلے والے جو 2 باغات تھے ان کے بدلے میں ہم نے 2 باغات ان کو عطا فرمائے۔ کیسے؟ اب یہ اکول خمتن، پہلے جو باغات تھے انتہائی خوبصورت، مزیدار اور پھر خوشگوار، ایسے پھل پہلے عطا کیے۔
لیکن اب بتا رہے ہیں ایسے 2 باغات ہم نے عطا کیے، ذواتی اکل خمتن، انتہائی کڑوے پھلوں والے۔ اکل اگرچہ یہ مصدر ہے لیکن مراد کیا ہے؟ مأکول، کھائے جانے والی چیزیں، یعنی ایسے پھل تھے، ایسے کھائے جانے والے پھل تھے کہ مزے کے اعتبار سے خمتن انتہائی کڑوے تھے، وَأَصْلٍ اور انتہائی کیا ہے؟ بد مزہ، بدبودار، بد مزہ بدبودار، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، سدرن کہتے ہیں اصل میں یہ بیری کے درخت کو، تو کم پتوں والا بیری کا درخت، یعنی کیا کیا تھے کہ ایک تو پھل آور درخت تھے ان کے پاس، لیکن کیسے پھل آتے تھے ان کے؟ مزیدار خوشبودار آنے کی بجائے انتہائی کڑوے پھل آتے، اور پھر کیا ہے؟ بدبودار پھل آیا کرتے۔ اور بیری کا جو درخت اب جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کانٹے وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس پر بیر بھی لگاتے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ایسا درخت ان کے لیے اگایا تھا بیری کا ہی، بالکل پھل بیر بالکل کم تھے، پتے بھی کم تھے، لیکن اس پر جو کانٹے تھے وہ بہت زیادہ کانٹے تھے، تو ایسے ان کے لیے بطور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا درخت اگایا تھا۔ تو جو ناشکری کیے تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاقوں کو اور ان کے باغات کو ہلاک کیا، تباہ و تاراج کر دیا۔ چلیے لفظ ذواتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لفظ ذوات ہے کیا؟ تو تثنیۃ ذواتن، اب یہ کیا ہے؟ ذواتی دراصل ذواتن کا تثنیہ ہے، اور ذواتن مفرد ہے علی الاصل، اصل کے اعتبار سے، چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ذاتن پڑھتے ہیں تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو کبھی واو کو حذف کر کر ذاتن پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی کیا ہے واو کو رکھ کر ذواتن پڑھ لیتے ہیں، تو بہرحال اصل ذاتن بھی جو ہے اس کی اصل ذواتن ہی ہے، تو تخفیف کی خاطر واو کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، کبھی ذکر کر کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اصل کے اعتبار سے واو کو ذکر کر کر پڑھے ہیں، ذواتن کا تثنیہ لا کر، ذواتی اکل خمتن۔ اب یہ خمتن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرن بشع، وہی کڑوا، انتہائی بد مزہ، بدبودار، یہ معنی ہوں گے۔ بِإِضَافَةِ اکل، اب ایک قرات تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اکولی کی اضافت خمتن کی طرف کرتی، یعنی بد مزہ پھل، بدبودار پھل، انتہائی کڑوے پھل، یہ ایک اضافت کے ساتھ، تو اضافت کے ساتھ پڑھیں گے تو ذواتی اکلی خمتن، یہ معنی ہوں گے اضافت کے ساتھ۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے، جو امام حفص کی قرات کے مطابق جو ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں جو ہے موصوف صفت کے اعتبار سے پڑھا گیا اکلن خمتن، تو بہرحال دونوں صورتوں میں بھی چاہے اضافت کے ساتھ پڑھے چاہے موصوف صفت کے ساتھ پڑھیں، تو اکلن جو لفظ ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا مأکول، یعنی ایسا پھل جو کھایا جانے والا، وہ ترکیہ، اور کبھی کیا ہے اضافت کے ساتھ، کبھی ترک اضافت کے ساتھ، ترک اضافت کو چھوڑ کر جب پڑھیں گے تو موصوف صفت ہو جائے گا۔ اب موصوف صفت جب اس کو لے لیں گے تو ایسی صورت میں وہ معطوف علیہ ہوگا، اور اصلن جو ہے وہ معطوف بن جائے گا، وَأَصْلٍ وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ وَأَصْلٍ، اور اس پر عطف کیا جائے گا وَأَصْلٍ کا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، بہت سے کم پتوں، بیری کے پتوں والا درخت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اگایا تھا۔ ذَلِكَ التَّبْدِيلُ، یہ جو بدلہ ہے، یہ جو تبدیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ حالانکہ خوشگوار باغات اور خوبصورت پھل آور باغات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، بدلے میں صرف ان سے کیا چاہا گیا، کیا مطالبہ کیا گیا؟ اللہ کا شکر بجا لائیں، وہ ناشکری کیے، تو اس کے بدلے میں وہ ساری چیزوں کا ہلاک کر کر اس کے مقام پر بد مزہ، بدبودار، انتہائی کڑوے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ یہ جو تبدیلی ہے اچھے باغات کو بد مزہ بدصورت اور پھر کڑوے پھلوں والے باغات میں تبدیل کرنا، جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا، کیوں؟ بما کفروا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ کفر کیے تھے، یعنی بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے یا پھر ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ویسا بدلہ عطا کیا، ویسی سزا عطا کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ نہیں دیتے کسی کو بھی مگر کون؟ کافر کو ہی، جو کافر ہوگا اسی کو ہم کیا ہے؟ بدلہ عطا کریں گے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ، اب یہ حل جو ہے کیونکہ اللہ حرف استثناء بعد میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے جو استفہام آئے گا تو وہ کیا ہے؟ ما نافیہ کے معنی میں ہوگا، تو ما ہو یا پھر لا ہو، نافیہ کے معنی میں ہوگا، تو لا نجازی الا الکفور، ہم بدلہ نہیں دیں گے کسی کو بھی مگر کس کو دیں گے؟ کفور، کافروں کو ہی ہم بدلہ دیں گے۔ چلیے اب یہ پہلے لغوی اعتبار سے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم کیا ہے آگے اس کی جو بحث سے دیکھیں گے
کہ بالیائی والنونی، یہ نجازی اس کو کیا ہے نون اور یا دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ نجازی پڑھیں گے تو جمع متکلم ہوگا مضارع، نجازی ہم بدلہ نہیں دیں گے۔ یا سے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں مضارع ہی ہوگا، مذکر غائب پڑھا جائے گا، مضارع واحد مذکر غائب پڑھا جائے گا، یعنی کہ یجازا، حل یجازا الا الکفور، یعنی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر کن کو؟ کافروں کو ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو آگے بات سمجھ میں، تو یا سے اگر پڑھیں گے تو یجازا فعل ماضی مجہول ہوگا، الکفور اس کا نائب فاعل ہوگا، اور الکفور یجازا پڑھنے کی صورت میں، یا سے پڑھنے کی صورت میں الکفور کیا ہے نائب فاعل ہوگا، مرفوع ہوگا۔ نون سے اگر پڑھیں گے تو ایسی صورت میں نجازی کے اندر چونکہ فعل فاعل ہے جمع متکلم ہونے کی وجہ سے، الکفور کیا ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں بالیائی، یا کے ساتھ، یعنی یجازا الا الکفور، والنون مع کسر الزائی، نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نون ایک تو نون مرفوع ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا جو زا ہے وہ بھی کسرے کے ساتھ، نجازی پڑھیں گے۔ نجازی جب پڑھیں گے تو ونصب الکفور، مفعول ہونے کی وجہ سے کفور کو کیا ہے منصوب پڑھا جائے گا۔ ای ما یناقش الا ہو، مطلب یہ کہ سختی کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جائے گا، سختی کے ساتھ سوال و جوابات نہیں کیے جائیں گے، مگر کس کے ساتھ؟ کس سے؟ کافروں سے ہی سختی سے سوال جواب کیے جائیں گے۔ کہ مطلب اب اصل جو بحث، خیر لفظی بحث تو یہاں پر آپ دیکھ لیے، اصل جو بات یہاں پر لائے ہیں ما یناقش الا ہو کے بارے میں، تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آیت میں جو ترجمہ بتایا گیا، جو آیت کریمہ ہے، حل نجازی الا الکفور، ہم بدلہ نہیں دیں گے کافروں کو ہی، ہم سزا نہیں دیں گے کافروں کو ہی سزا دیں گے، صرف اور صرف کس کو؟ کافروں کو ہی سزا دیں گے۔ تو کافروں کو سزا دیں گے، یہ بات جب آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے تو ایمان والے جو لوگ ہیں، ایمان والوں میں سے جو گناہ گار ہیں، کیا ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ حالانکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے، کہ جو گناہ گار ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کے برابر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جہنم میں جلائے گا، ان کو سزا دے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے ان کے ایمان کی بدولت کیا ہے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو ایمان والا جو گناہ گار آدمی ہے اس کو بھی سزا دی جائے گی، احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سزا صرف اور صرف کس کو دی جائے گی؟ کافر کو ہی دی جائے گی۔ تو کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث میں کیا تعارض ہو گیا ہے؟ کیا حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والا گناہ گار آدمی ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، کافر کو تو ملے گی ہی ملے گی، ایمان والا گناہ گار آدمی بھی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے گا، حدیث میں یہ ہے۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ صرف کافروں کو ہی سزا دی جائے گی۔ مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ کہ کافروں کے لیے جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے ویسی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا نہیں کرے گا۔ حل نجازی الا الکفور کا مطلب کافروں کے لیے جو سزا ہم مقرر کیے ہیں، جیسی سخت سزا ہم ان کے لیے مقرر کیے ہیں کافروں کے لیے ہی ہے، ایمان والوں کو سزا تو دیں گے ضرور لیکن ویسی سخت سزا نہیں دیں گے جیسے کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ مطلب ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ کافروں کے علاوہ دیگر ایمان والے گناہ گاروں کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ویسی سزا نہیں دی جائے گی جیسے کہ کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ ایک یہاں پر بتا رہے ہیں ما یناقش الا ہو، یعنی مطلب یہ کہ سختی کے ساتھ عذاب میں سختی نہیں کی جائے گی، مگر کس کے عذاب میں سختی کی جائے گی؟ کافروں کے لیے سختی کی جائے گی۔ اب رہے ایمان والا جو لوگ ہیں گناہ گار ہیں تو ان کے گناہوں کے برابر، ان کے گناہوں کے بقدر عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اس کے بعد پھر ایمان کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا، اس کا جواب صاحب جلالین پہلے سے ہی دے رہے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان سے مراد سبا، اہل سبا، وہم الیمن، یعنی یمن پہ رہنے والے جو لوگ تھے اہل سبا، ان کے درمیان، وبین القری التی، اور ان گاؤں کے درمیان کہ جن گاؤں میں ہم نے کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں، التی بارکنا فیہا، جن گاؤں میں کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی اہل یمن کے درمیان اور پھر ان گاؤں کے درمیان
کہ جن گاؤں میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں کیسی ہیں، کس کے ذریعے سے ہے؟ بالمائی، ایک تو پانی، وافر مقدار میں بہت زیادہ پانی ہم نے ان کو عطا کیا، والشجرتی، اور بہت سارے پھل آور درخت ہیں، سایہ دینے والے درخت ہیں۔ تو اب یہ بارکنا فیہا کون سے گاؤں مراد ہیں یہاں پر؟ وہی قری الشام التی یسیرون الیہا للتجارتی، یہ کیا ہے؟ پھل آور درخت کا مطلب یعنی ایسا درخت جو پھل دینے والا ہوتا ہے، پھل جس کو بہت زیادہ لگتے ہیں اسے۔ تو وہی قری الشام، یہ جو درخت، یہ جو گاؤں ہیں، کہاں پر ہے یہ گاؤں؟ بتا رہے ہیں ملک شام کے گاؤں کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اس زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بتایا ہے کہ وہ برکت والی زمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہاں پر بہت ساری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اب اصل بات جو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل یمن کے درمیان اور پھر اہل شام کے درمیان ہم نے کیا کیا ہے؟ قرن ظاہرتن، بہت سارے کیا ہے؟ گاؤں بنا دیے ہیں۔ وہ گاؤں کہ التی یسیرون الیہا للتجارہ، کہ ملک شام کی طرف وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی اہل یمن جب بھی ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے ان کو جانا ہوتا تو درمیان میں کیا تھے؟ بہت سارے گھر ہم نے گاؤں بنا دیے تھے، قرن ظاہرتن، بہت سارے گاؤں ہم نے بنا دیے تھے۔ تو اب یہ ظاہرتن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظاہرتن کے معنی متواصلتن، مسلسل، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں بالکل لگا ہوا، یعنی درمیان میں کسی قسم کا کوئی جنگل نہیں، کوئی کیا ہے یوں سمجھیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈاکو وغیرہ کا یا پھر کوئی کسی قسم کے جانوروں کا کوئی ڈر نہیں۔ تو بہرحال اہل یمن اور اہل شام کے درمیان پورے جو علاقہ ہے، جتنی مسافت ہے، تو پوری مسافت، پورے علاقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیے تھے؟ ایک ساتھ لگا کر گاؤں بنا دیے تھے۔ تو جب ایک ساتھ گاؤں ہے تو لوگوں کو کھانے پینے کے لیے توشے لے کے جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جب ایک مقام سے یعنی اہل یمن سے جب صبح کے وقت میں نکلتے تو ایک گاؤں میں جاتے، دوپہر کے وقت وہاں کھانا کھا لیتے، قیلولہ کر لیتے، پھر وہاں سے جب نکلتے شام تک دوسرے علاقے میں چلے جاتے، وہاں پر آرام کر لیتے۔ تو گاؤں ایک ساتھ لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہ ان کو کھانا پینا ساتھ لینے کی ضرورت، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، نہ ان کو کیا ہے کسی قسم کی تھکان دور کرنے کے لیے کوئی چیزیں اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے سہولت تھی۔ کیسے؟ ان کے مسلسل گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے، متواصلتاً من الیمن الی الشام، ملک یمن سے ملک شام تک پورے گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے تھے۔ چلیے، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے کیا کیا؟ وہ جو گاؤں ہیں ان گاؤں میں ہم نے کیا ہے سیر و تفریح کو ہم نے مقرر کیا۔ سیر و تفریح کو مقرر کیا یعنی کبھی ملک یمن والے جب جانا چاہتے تو ان راستوں سے، ان گاؤں سے گزر کر جانا پڑتا ان کو۔ تو بحیث اس طور پر ہم نے سیر کو مقرر کیا، یقیلون فی واحدۃ، وہ لوگ اسی ایک گاؤں میں قیلولہ کرتے، ویبیتون فی اخری، اور دوسرے گاؤں میں کیا کرتے؟ وہ رات گزار دیتے تھے۔ یعنی بات یبیتو کے معنی رات گزارنا۔ تو ایک گاؤں میں وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے رکتے، پھر سفر آغاز کرتے، تو دوسرے گاؤں میں جا کر وہ لوگ کیا ہے آرام کرنے، رات میں آرام کرنے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ تو یہی تسلسل، چونکہ ایک دوسرے گاؤں ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، الی انتہائی سفرہم، ان کا سفر ختم ہونے تک یہی تسلسل، ایسے ہی وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ ولا يحتاجون فیہ الی حمل زاد وماء، چنانچہ اب ان کو اپنے ساتھ توشہ لینا، پانی لینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو چونکہ گاؤں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو کھانا بھی ہر مقام پر دستیاب، پانی بھی ہر مقام پر دستیاب ہوتا تھا، ہر مقام پر ملا کرتا تھا۔ وقلنا، یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد ہم نے کہا سیرو فیہا لیالی و ایامن، کہ ان علاقوں میں، یہ جو گاؤں ہیں ان گاؤں میں تم دن رات جب بھی چاہے سیر کرو، دن میں چاہے رات میں سیر کرو۔ کیسے؟ آمنین، محفوظ ہو کر، ہر چیز سے محفوظ ہو کر تم کیا ہے سیر کرو۔ یعنی لا تخافون فی لیل ولا نہار، نہ تمہیں رات میں کسی قسم کا خوف، نہ دن میں تمہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر، یعنی کہ ہر اعتبار سے تم بالکل محفوظ ہو کر ان علاقوں میں سفر کرو۔ ہم نے یہ ساری نعمتیں دے کر ان کو، یعنی ایک سہولت تھی کہ سفر کرنے کے لیے نہ ان کو کسی قسم کی تھکان ہوتی، نہ ان کو سامان اٹھانے کی ضرورت پیش کرتی، ایسا آسان سفر ہم نے ان کے لیے بنا دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فقالو، وہ تھک گئے، تھک کر کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، یعنی ہمارے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو بالکل کیا کر دے تو، جو قریب قریب ہیں دور دور کر دے۔ باعد
وفی قراءۃ باعد، اور ایک قراءت میں کیا ہے باعد، الف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ بین اسفارینا، ہمارے جو سفر ہے ملک شام کی طرف جانے کے جو راستے ہیں ان میں کیا کر دے تو دوری پیدا کر، یعنی اجعلھا مفاوضا، تاکہ تو کیا کر ان ملک شام کے جو علاقے ہیں، یا پھر ملک شام کے علاقوں، ملک شام تک جانے کے درمیان میں جو علاقے ہیں ان علاقوں میں تو کیا کر بعض باغات والے بنا دے، جنگلوں والے بنا دے۔ کیوں ایسا وہ لوگ کیوں کہتے؟ یتطاولوا علی الفقراء، تاکہ وہ لوگ فخر کر سکیں۔ فقراء جو محتاج لوگ ہیں ان کے پاس ایک تو اتنی دور جانے کے لیے سواری نہیں، اور پھر سامان وہ لوگ کہ توشہ لے کر جانے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو ان کے پاس نہیں ہوں گے فقراء اور محتاج لوگوں کے پاس، ان کے پاس ہوں گے تو یہ لوگ اپنی سواری کے بلبوتے پر، اپنے توشے اور پھر اپنے پانی وغیرہ کے بلبوتے پر ان محتاج اور فقیر لوگوں پر فخر جتائیں گے اور پھر تکبر کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ ہمارا یہ جو سفر ہے ملک شام تک جانے کا تو جو قریب جو کر دیا ہے، اب ان کے درمیان دوری پیدا کر دے، یعنی دور دور ہمارا سفر کر دے۔ بِلِيَتَطَاوَلُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِرُكُوبِ الرَّوَاحِلِ وَحَمْلِ الزَّادِ وَالْمَاءِ فَبَتَرُوا النِّعْمَةَ۔ تو بہرحال اب کیا کیے وہ لوگ، خلاصہ کلام یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جیسے اللہ نے عطا کیا تھا ویسے استعمال کرنے کی بجائے وہ لوگ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد تکبر کرنے لگے، فخر جتانے لگے۔ تو ہوا یہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس طرح وہ لوگ اللہ کی ناشکری کر اللہ کی ذات کا انکار کر اپنے آپ پر ظلم کیے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے کیا کیا ان کو گزری ہوئی لوگوں کی باتیں ہم نے بنا کر رکھیں، گزری ہوئی لوگوں کی باتیں واقعات ہم نے بنا کر رکھا، کن کے لیے؟ لِمَن بَعْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، اس طرح کے کام میں، اس طرح کا کام کرنے کے لیے جو بعد والے لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے لیے ان کو ہم نے نمونہ بنا کر رکھا، ان کو بطور عبرت کے ان کا واقعہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے، باقی رکھا ہے، تاکہ بعد والے لوگ اس طرح کا جب عمل کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر فخر جتائیں گے، ناشکری کریں گے نعمتوں پر، تو ان کا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ان لوگوں کا ہوا۔ یہ بتانے کے لیے ان کے انجام کو ہم نے کیا ہے ویسے ہی واقعے کی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ اب بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا، ان کی ہلاکت کیسے ہوئی، ناشکری کرنے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ بتا رہے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے کیا کیا، پورے انداز میں ان کو کیا کر دیا، بالکل مزق یمزق تمزیق تو اصل معنی آتے ہیں کہ بالکل ٹکڑے کرنا۔ تو مراد یہاں پر کہ جو یہ لوگ یہ کیا تھے، بالکل متحد تھے، ایک مقام پر رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو الگ الگ شہروں میں ان کو بانٹ دیا، الگ الگ زمینوں میں پھیلا دیا۔ فرقناہم بالبلاد کل التفریق، پورے اعتبار سے کیا ہے ان کو شہروں میں الگ الگ علاقوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا، بانٹ دیا۔ تو یہ لوگ جو ایک خاص مقام پر رہتے تھے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ غسان نام کا جو حصہ تھا اس قبیلے میں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کی طرف وہاں پر آباد کیا۔ اوس اور خزرج مدینے کی طرف اللہ تبارک، خزاعہ یہ جو ہے تہامہ جو علاقہ ہے وہاں پر۔ تو بہرحال کہ سب ایک مقام پر تھے پہلے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو فخر جتانے کے لیے جو دعا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا، بالکل ٹکڑے کر زمین کے الگ الگ حصوں میں پہنچا دیا، الگ الگ حصوں میں آباد کیا۔ ان فی ذلک المذکور، بے شک مذکورہ یہ جو چیز ہے، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو واقعات ہیں، اس میں لآیات عبر، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، لکل صبار عن المعاصی، ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہے گناہوں سے رک کر، گناہوں سے باز آ کر صبر کرنے والا ہے، شکور علی النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر جو شکر بجا لانے والا ہے اس بندے کے لیے کیا ہے، اس مذکورہ واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ چلیے یہ دو واقعات بھی دیکھیں کہ دونوں واقعات کو بھی جب ہم سامنے رکھیں گے تو دونوں واقعات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی نعمتوں میں ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور اب اسے صدقہ دو طرح پڑھا گیا ہے، صدقہ تحقیق کے علیہم ان پر، یعنی الکفار منہم سبا، یعنی کافروں کے بارے میں ابلیس جو گمان کیا تھا وہ اس کا گمان بالکل سچا ہوا۔ کافروں کے بارے میں، کافروں میں سے کون ہے، منہم سبا،
ان کے سوا کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو بن جملہ سارے کے سارے کافروں کے بارے میں ابلیس نے جو سمجھا تھا وہ بالکل کیا ہے، صدقہ، وہ سچا کر دکھایا، یا پھر صدقہ، وہ اپنے گمان میں بالکل سچا تھا۔ کیا ہے گمان؟ انہم باغوائہ یتبعونہ، کہ وہ کافر اس ابلیس کے سرکشی میں مبتلا کرنے سے، ابلیس کے بھٹکانے سے وہ کافر کیا ہو جائیں گے؟ یتبعونہ، اس ابلیس کی پیروی کرنے لگیں گے، اتباع کرنے لگیں گے۔ یہ جو گمان ابلیس کا تھا، ابلیس اس کے گمان میں ایک تو سچا، اپنا پورا گمان سچا کر دکھایا، صدقہ، صدقہ اب معنی لیں گے تو کیا ہوگا کہ ابلیس کا یہ گمان بالکل سچا ہوا۔ فاتبعوہ، ابلیس جب ان لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا تو وہ سارے کے سارے کیا کیے؟ اس کی پیروی کیے۔ فصدق بالتخفیف فی ظنہ، اب یہ صدقہ جو لائے ہیں تخفیف کے ساتھ، تو مطلب کیا ہے؟ فی ظنہ، تو یہ معنی میں ہوگا، تو یعنی مفعول فیہ بنے گا۔ صدقہ اگر پڑھیں گے تو مفعول فیہ بنے گا، اور صدق اگر باب تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو ظنہ، یعنی مفعول بہ بن جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی کہ ابلیس اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ معنی ہوں گے کب؟ صدقہ اگر کریں گے تو، صدقہ پڑھیں گے ابلیس اپنے گمان میں سچا ثابت ہوا، یہ معنی ہوں گے۔ ای وجدہ صادقا، یعنی اس نے کیا کیا؟ اس گمان کو سچا پا لیا، یہ معنی ہوں گے۔ تو بہرحال تو ابلیس کا جو گمان تھا، جو خیال کر رہا تھا ابلیس کے یہ نافرمان کافروں کو تھوڑا بہت گمراہ کرنے سے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ گمان اس کا بالکل سچا ہوا۔ الا بمعنی لیکن فریقہ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے جو ایک جماعت ہے، وہ ابلیس کیا ہے، ان کو ہرگز گمراہ نہیں کر سکا۔ ایمان والوں میں کی وہ جماعت جو ہے وہ ہرگز ابلیس کی پیروی اور اس کی اتباع نہیں کی۔ من المؤمنین میں من کیا ہے؟ بیان کا ہے، ای ہم المؤمنون لم یتبعوہ، یعنی وہ ایک جماعت کون ہے؟ وہ ایک جماعت ایمان والوں کی ہے، وہ ایمان والے جو سچے پکے ایمان والے ہیں وہ ہرگز ابلیس کی پیروی نہیں کریں گے۔ چلیے، وما کان لہ علیہم، اس ابلیس کے لیے ان ایمان والوں پر من سلطان، کوئی قدرت نہیں ہے، یعنی ابلیس ان ایمان والوں کو بھٹکانے پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی تسلیط منا، ہم نے ان ایمان والوں پر ابلیس کو مسلط نہیں کیا کہ وہ کیا کریں، ان کو گمراہ کریں۔ ہم نے ابلیس کو ان ایمان والوں پر مسلط نہیں کیا، مگر کیوں مسلط کیا؟ ابلیس ایمان والوں کو کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کبھی گناہوں کے کام کیوں صادر ہوتے ہیں ان سے، ابلیس کے بھٹکانے سے؟ الا لنعلم، مگر اس وجہ سے ہم نے ابلیس کو ایمان والوں پر مسلط کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، جان لیں، یعنی بظاہر ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرۃ، کہ ان میں سے آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں میں سے جو کیا ہے آخرت کے بارے میں شک کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو آخرت میں شک کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ کون ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ابلیس کو کافروں پر تو ہم نے مسلط کیا ہی کیا ہے، ایمان والوں پر بھی ہم نے مسلط کیا۔ ایمان والوں سے جو گناہ وغیرہ سرزد ہوتے ہیں، ایک تو ان کے نفس کی وجہ سے، اور پھر ابلیس کی بھٹکانے کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے جب یہ گناہ کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حساب و کتاب ہونا ہے، تو جب ان کو اس بات کا یقین ہوگا گناہ کرنے سے رک جائیں گے، اور جن کو اس بات میں شک ہوگا وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر گناہ کا کام کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو یہ ہم ظاہری طور پر جاننے کے لیے ہم نے ایمان والوں پر بھی ابلیس کو ہم نے مسلط کر دیا ہے۔ فنجازی، جب آخرت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کلن منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، یعنی آخرت پر یقین رکھنے والے کو اور آخرت کا انکار کرنے والے، ہر ایک کو کیا کریں گے؟ ہم ان پر جزا بدلہ عطا کریں گے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار ہر چیز کا کیا ہے؟ نگہبان ہے، نگران کار ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکفار مکہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم، اے کافرو تم بلاؤ ان کو، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، سمجھا ہے، ای زعمتموہم آلہۃ من دون اللہ، کہ جن کو تم نے معبود سمجھ لیا ہے،
تم اپنے گمان کے اعتبار سے جن کو معبود سمجھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا لیے ہو ان کو بلاؤ، ادعو بلاؤ، ای غیرہ یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنے معبود بنا لیے ہیں تو ان کو کیا کرو تم بلاؤ، کیوں بلاؤ؟ لینفعوکم تاکہ وہ لینفعوکم تاکہ وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں، بزعمکم تمہارے گمان کے اعتبار سے۔ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ کل لو بالفرض قیامت قائم بھی ہوگی تو ہم یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں کل بروز قیامت یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے۔ اب یہ وقت ہے یہ حساب و کتاب کا، بلاؤ اب ان کو، وہ تمہاری حفاظت کریں، تمہیں فائدہ پہنچائیں، تمہاری شفاعت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، عذاب سے تم کو روکیں، بلاؤ تو صحیح۔ قال تعالیٰ فیہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہے گا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ معبودان باطلہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں ذرا برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ذرا برابر بھی، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، وہ معبودان باطلہ کسی بھی چیز کے مالک ہے ہی نہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور زمین اور آسمان میں ان معبودان باطلہ کے لیے کسی قسم کی شراکت ہے ہی نہیں، یعنی وہ معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک یا پھر اللہ کے پارٹنر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کافر مشرک جو ہیں یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، من گھڑت عقیدہ بنا لیے تھے کہ یہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم معبود بنا لیے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش نازل کرتا ہے، اللہ کے حکم سے آگ اتارتا ہے، اللہ کے حکم سے رزق دیتا ہے۔ تو وہ لوگ مشرکین جو ہے کھانا دینے والا ایک خدا، پانی دینے والا ایک خدا، زندگی دینے والا ایک خدا، مارنے والا ایک خدا، تو ہر کام کے الگ الگ خدا بنا لیے تھے وہ لوگ۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے جو یہ سارے کے سارے کام انجام دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اگر ہے تو تم بلاؤ تاکہ دیکھیں کہ ان کی کیا مدد تمہارے کام آ سکتی ہے، وہ لوگ تم کو کیسے مدد پہنچا سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَمَا لَهُ تَعَالَى مِنْهُمْ مِنْ إِلَٰهٍ مِنَ الْآلِهَةِ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ وہ جو معبودان باطلہ ہیں، وہ معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مدد کی ہیں، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے وہ معبودان باطلہ میں سے کوئی ایک بھی کیا ہے ان کا مددگار نہیں ہے۔ آگے یہ بات سن میں تو اس آیت میں خلاصہ کیا نکلا؟ حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں سے آپ کہیے، کفار مکہ سے، تم جو جن کو معبودان باطلہ کہتے ہو ان کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری اب مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ معبودان باطلہ زمین اور آسمان میں اچھائی کے بھی مالک نہیں، نہ ہی برائی کے مالک ہیں، بلکہ ذرا برابر بھی وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں وہ لوگ شریک ہونا تو دور کی بات، وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہیں، اللہ نے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں ان کی مدد حاصل ہی نہیں کی ہے، وہ اللہ کی مددگار نہیں بنے ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کی بھی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تعالی ردن لقولہم، ان کافروں کا، ان مشرکوں کا رد کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری گئی ہے۔ ان کا کیا عقیدہ تھا کافروں کا، مشرکوں کا؟ ان آلہتہم تشفع عندہ، کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے ان کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی مگر کس کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی؟ الا لمن اذن لہ، مگر جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ آدمی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کیا ہے؟ قابل قبول ہوگی، اس کی شفاعت فائدہ مند ہوگی، فائدہ پہنچائے گی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ ابھی اذینا دو طرح پڑھا گیا ہے، بفتح الحمزۃ و ضمھا، اذینا اذینا، جس کو شفاعت کی اجازت دی گئی ہو، لمن اذینا، جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہو، یہ معنی ہوں گے دونوں، یعنی کہ معروف اور مجہول دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال کیا مطلب نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اختیار دیا ہو اور اس کی اجازت دی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، فزع یفزع و تفزیع کے معنی بتا رہے ہیں کہ خوف اور گھبراہٹ دور کر دینا، پریشانی جو ہے اس کو دور کر دینا۔ تو حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے خوف و گھبراہٹ دور کر دی جائے گی،
فزع بالبناء للفاعل والمفعول، تو اس کو معروف سے بھی پڑھا گیا ہے، مجہول سے بھی پڑھا گیا ہے. فزع فزع ای کشف عنها الفزع بالاذن فیہا، شفاعت کی اجازت ایمان والے جو شافعین ہیں، شفاعت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو بھی بزرگان دین ہیں، انبیاء اولیاء ہیں، ان سب کی شفاعت کے ذریعے سے جب ان کے دلوں سے جو گھبراہٹ ہے، جو خوف ہے، جو ڈر ہے دور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو قالو وہ لوگ کہیں گے، یعنی قال بعضهم لبعض استبشارا، وہ کیا ہے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے کہیں گے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، پہلے تو وہاں جو بتایا جاتا ہے دیگر کتابوں میں اور پھر تفسیروں میں کہ جیسے ہی سب کے سب میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو سب پر کیا ہے ایک وحشت طاری ہوگی، سب کے سر کیا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی وجہ سے سب کے سر کیا ہے جھکے ہوئے ہوں گے. بعض کے سر تو ندامت، حسرت اور پشیمانی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور بعض کے سر آداب کے اعتبار سے کیا ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال سب پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب وہاں پر ظاہر ہوگا، اور سب کیا ہے ڈرتے رہیں گے، ان پر کیا ہے وحشت طاری ہوگی ہر ایک پر. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو جو ایمان والے لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان سے کیا ہے وہ وحشت، وہ ڈر، وہ کیا ہے ختم ہو جائے گی. تو بتا رہے ہیں جب ایمان والوں سے وہ وحشت اور پھر جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ماذا قال ربکم فیہا، شفاعت کے بارے میں تمہارے رب نے کیا کہا ابھی. یعنی شفاعت کرنے کا سلسلہ جو ہے کہ کون شفاعت کرے گا، کہ اس کی شفاعت قابل قبول ہوگی، اس کے بارے میں تمہارے رب نے بھی کیا کہا. قالو، تو وہ سب کے سب کہیں گے القول الحق، ہمارے پروردگار نے کہا تھا کہ شفاعت واقعی سچی ہے، اور جو لوگ شفاعت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل صحیح ہے. قد اذن فیہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے دیا ہے. جو شفاعت کی اجازت جن کو دی گئی ہے وہ لوگ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت کیا ہے قابل قبول ہوگی. وہو العلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بلند و بالا ہے، برتر ہے. فوق خلقہ بالقہر، اپنے غلبے کے ذریعے سے اپنی ساری کی ساری مخلوق پر کیا ہے فوقیت رکھنے والا ہے، برتری رکھنے والا ہے. الکبیر العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اور ہر چیز کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. چلیے ایک بات ہوئی، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان کافروں سے، کفار مکہ سے کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، کون تم کو آسمانوں سے، یہ آسمانوں سے مطلب المطر، بارش کے ذریعے سے، والارض ای نباتات، زمین سے یعنی کہ نباتات کے ذریعے سے کون تم کو رزق دیتا ہے، زمینوں سے آسمانوں سے رزق تم کو کون پہنچاتا ہے، کون دیتا ہے. قل اللہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے. تو سوال حضور سے کہا گیا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، جواب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے. تو سوال کرنے کا حکم بھی آپ کو ہی دیا گیا، جواب دینے کا حکم بھی آپ کو ہی دیا گیا. تو کیا مطلب؟ تو بتا رہے ہیں اِن لَمْ يَقُولُوهُ، اگر وہ کافر نہیں کہتے آسمانوں سے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین سے نباتات پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ کافر نہیں کہتے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، تو رہنے دو، آپ جواب دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین اور آسمانوں سے رزق پیدا کرنے والا ہے. کیوں؟ لا جواب غیرہ، یہی جواب ہے ہمارے سوال کا، یہی جواب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے ہی نہیں. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ایک بات ان کے سامنے یہ بھی کہو، بے شک یا تو ہم یا پھر تم، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا پھر تم، ای احد الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک، لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا پھر کیا ہے دوسری جماعت کھلی گمراہی میں ہے. یعنی دو جماعتوں میں سے یہ بات تو طے ہے کہ ایک جماعت ہدایت یافتہ ہے، دوسری جماعت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ آپ ان کافروں کے سامنے کہیے. تو ایسا انداز کہ بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہدایت یافتہ ہیں، کافر گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ دو جماعتوں میں سے، ایمان اور کافروں کی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہدایت والی ہے اور دوسری کیا ہے گمراہی پر کھلی گمراہی میں ہے. تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بین فی الابہام تلطف بہم، یہ جو پوشیدہ رکھا گیا ہے، ابہام رکھا گیا ہے، ابہام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ کون گمراہی میں ہے، کون ہدایت پر ہے. کیوں؟ اس میں دراصل ان کے ساتھ ایک نرمی سے پیش آنا ہے، تلطف بہم، نرمی سے پیش آنا ہے. کیوں؟ داعی الایمان، ایمان کی طرف بلانے کے لیے.
ایمان کی طرف بلانے کے لیے ان کے دل میں کیا ہے ایک طرح سے نرمی پیدا کرنا ہے. اذا وقفوا لہو جب وہ اس سے واقف ہو جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایمان کے جذبات پیدا ہوں گے, ایمان قبول کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھیں گے اور ایمان میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ انداز اسی لیے یعنی ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ انداز پہ اختیار کیا گیا, ورنہ حقیقت وہی ہے ایمان والے ہدایت پر ہیں اور جو کافر ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. چلیے آگے بتا رہے ہیں, قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا, ہم نے جو جرم کیے ہیں, ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بارے میں لا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا نسأل عما تعملون اور تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لا لأننا بریئون منکم یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے گناہ کا سوال جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا, تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یا پھر ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ لأننا بریئون منکم کیونکہ ہم کیا ہے تم سے بالکل بری ہیں, تمہارے اعمال سے, تمہارے اعتقاد سے, تمہارے کفر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمارا پروردگار کیا کرے گا, ہم سب کو جمع فرما دے گا, سب کو جمع کر دے گا. یجمع بیننا ربنا یوم القیامہ ثم یفتح بیننا بالحق پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پروردگار کیا کرے گا, فیصلہ کرے گا. فیدخل المحقین الجنۃ جو حق والے ہیں, جو حق کو ثابت کرنے والے ہیں, حق کا اقرار کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. والمبطلین النار اور جو باطل لوگ ہیں, غلط طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے, گمراہی پر اڑے تھے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وہو الفتاح اور وہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے, العلیم اور وہی جانتا ہے کہ بما یحکم بہ کہ کیا فیصلہ کر رہا ہے اور کس چیز کے ذریعے سے کیسے فیصلہ کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے, وہ باخبر ہے. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکا کہ اے کفار مکہ تم مجھے بتاؤ, ارونی تم مجھے بتاؤ, اے اعلم یعلم اعلام سے, اعلمونی تم مجھے خبر دو, الذین ان لوگوں کے بارے میں, ان بتوں کے بارے میں, الحقتم بہ کہ جن کو تم نے کیا کر دیا ہے, لاحق کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یعنی جن بتوں کو عبادت میں اللہ کا شریک تم نے ٹھہرا دیا ہے ان کے بارے میں تم مجھے بتاؤ. اللہ کی عبادت میں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے, جن معبودان باطلا کو, ان کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کیا وہ صحیح ہے کیا؟ کلا ہرگز نہیں. ردع لہم ان سے کیا ہے, ان کو سختی سے جواب دینا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں. ان اعتقاد شریک لہو اللہ کے ذات میں شریک کرنے کا جو اعتقاد ہے ان کا اعتقاد کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں, بلکہ کیا ہے ان کا یہ اعتقاد بالکل ہر طرح سے ہر طرف سے کیا ہے غلط اور باطل اعتقاد ہے. بل هو اللہ العزیز بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, الغالب علی امری اپنے فیصلے پر اپنے حکم پر کیا ہے وہی غالب آنے والا ہے. الحکیم فی تدبیرہ اپنی جو تدبیر ہے اس میں کیا ہے حکمت سے کام کرنے والا ہے. لخلقہ یعنی مخلوق کے لیے جو تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے تو وہ تدبیر جو مخلوق کے لیے کی گئی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہی عزیز ہے, وہی غالب آنے والا ہے, وہی حکمت والا ہے, تو لہٰذا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. فلا یکون لہ شریک فی ملکہ اس کی بادشاہت میں, اس کی ملکیت میں کوئی بھی اس کا شریک ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. آگے بتا رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روانہ نہیں کیا, نہیں بھیجا مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر. لوگوں کے لیے کافی بنا کر کس بارے میں کافی بنا کر, یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے. اب یہ کافتاً بتا رہے ہیں کہ حال من الناس, یہ الناس اس کا ذوالحال ہے اور یہ کافتاً اس کا حال ہے. تو قدم للاہتمام بہ, تو اب حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے ذوالحال آئے گا اس کے بعد حال آئے گا, لیکن یہاں پر کیا ہوا کافتاً حال پہلے ہے مقدم کر دیا گیا ہے, ذوالحال جو الناس ہے اس کو بعد میں لایا گیا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ کافتاً اصل بتانا مقصد یہ ہے آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے, تو آپ کی ذات لوگوں کے لیے کافی ہے یہ بتانا اصل مقصد ہے. تو جو اہم چیز ہے اس کو کیا کرنے کے لیے کہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. کافتاً یعنی آپ کی ذات لوگوں کے لیے کافی ہے,
یہ بتانا اصل مقصد تھا، تو ذوالحال جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا، جو حال ہے اس کو مقدم کر کر پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ بشیرن یعنی مبشرن للمؤمنین بالجنہ، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، ونذیرن ای منذرن للکافرین بالعذاب، کافر جو ہیں کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں یعنی کفار مکہ، لا یعلمون ذلک، وہ اس بات کو نہیں جانتے، اس حقیقت سے بالکل لابلد ہے، نہیں واقف ہے وہ لوگ، ویقولون، اور کہتے جاتے ہیں، متی ھذا الوعد بالعذاب، یہ عذاب کا جو وعدہ تم کرتے جا رہے ہو یہ کب آئے گا آخر عذاب، ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اس عذاب کے بارے میں اے ایمان والو تم سچے ہو تو یہ عذاب کب نازل ہوگا، کب آئے گا؟ قل، اے حبیب ان کے جواب میں آپ کہیے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک دن مقرر ہے تمہارے عذاب کے لیے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ، جب وہ دن آئے گا تو اس دن کے عذاب میں ذرا برابر بھی دیری نہیں کی جائے گی، ولا تستقدمون، نہ اس دن سے پہلے تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ ہوا یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی قیامت کا جو دن ہم نے عذاب کے لیے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تو وہ پورے عذاب کے وقت میں مقرر کیے ہوئے دن میں کیا ہے؟ تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب کے مقرر کردہ جو دن ہے اس سے پہلے بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یعنی کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کا وقت تمہارے لیے مقرر ہے، وقت مقررہ پر تم کو عذاب دیا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں، قال الذین کفروا من اہل مکہ، کافروں نے یعنی اہل مکہ کے جو کافر ہیں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے برملا علی الاعلان کہا، لن نؤمن بہذا القرآن، کہ ہم ہرگز اس قرآن پاک پر، اس کتاب پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدی، اور نہ ہی ان کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے جو اس کتاب سے پہلے گزری، ولا بالذی بین یدی، جو اس سے پہلے اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، ای تقدمہ کالتوراۃ والانجیل، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، ہم ان کتابوں پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کتابوں میں جیسے قرآن پاک میں یہ باتیں واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہے، تو تورات اور انجیل میں بھی یہ باتیں ویسی موجود تھیں۔ الدالین علی البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو کتابیں دلالت کرنے والی تھیں۔ تو بہرحال ہم نہ قرآن پر ایمان لائیں گے نہ سابقہ کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ لانکارہم لہو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار ہی کرتے تھے، وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ اب قرآن میں آئے، تورات میں آئے، انجیل میں آئے، وہ لوگ اس کو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ جو اصل مقصد ہے، اصل جو عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، وہ لوگ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ قال تعالی فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، ولو تری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دیکھیں گے، اذ المجرمون موقوفون عند ربہم، جب اذ الظالمون، جب سارے کے سارے ظالم یعنی کہ سارے کے سارے کافر جب موقوفون عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس جب رکے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے کافر، جب آپ دیکھیں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف بات کو پلٹاتے رہیں گے، بات کو ایک دوسرے کی طرف پلٹاتے رہیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے ایک بات کہے گا تو دوسرا اس سے فلاں دوسری بات کہے گا، تو ایسے ایک دوسرے سے باتوں کو کیا ہے؟ دہراتے رہیں گے، لوٹاتے رہیں گے۔ کیسی باتیں؟ اب اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا، تو اب وہ جو کافر ہیں، کافر دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کیسے؟ بعض کافر وہ جنہیں دیکھ کر لوگ گمراہ ہوا کرتے تھے، تو اب کافروں میں کے جو بڑے سردار ہیں وہ، اور جو ان کی پیروی کرنے والے جو کافر ہیں، جو متبعین ہیں، تابعین جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کافروں کی، وہ لوگ، تو دونوں اب طبقے یہاں پر ہو گئے کہ ایک گمراہ کرنے والے، دوسرے گمراہ ہونے والے، ایک سردار، دوسرے ان کی پیروی کرنے والے۔ تو جو پیروی کرنے والے ہیں، یقول الذین استضعفوا، جو کمزور ہیں یعنی کہ الاتباع، جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں گے کن سے؟ للذین استکبروا، جو بڑے ہیں، جو تکبر کیے ہیں، یعنی بڑے ہو گئے ہیں، یعنی الرؤساء، ان میں کے جو سردار ہیں جن کی یہ لوگ پیروی کیا کرتے تھے، یعنی پیروی کرنے والے لوگ کافر اپنے جو آقا ہیں جنہیں دیکھ کر یہ پیروی کیا کرتے تھے، گمراہ ہوا کرتے تھے، ان سے کہیں گے لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے، کہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کافر جو پیروی کرتے تھے
وہ اپنے آقاؤں سے کہہ رہے ہیں ان کی بات، جو ان کی باتیں سن کر کیا تھے، گمراہ ہو رہے تھے. تو اپنے آقاؤں سے، اپنے سرداروں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے، یعنی صددتمونا عن الایمان، اگر تم لوگ ہم کو ایمان قبول کرنے سے نہ روکتے، صد یصدو روکنا، لولا صددتمونا عن الایمان، اگر تم ہم کو ایمان لانے سے نہ روکتے، لکننا مؤمنین بالنبی، تو ہم بھی کیا ہوتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہو جاتے. تمہارے روکنے کی وجہ سے ہم کیا ہے، ایمان سے پیچھے رہے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ کون کہیں گے؟ جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں اپنے آقاؤں سے، اپنے سرداروں سے اس طرح کہیں گے. تو سردار ان کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے قال الذین استکبروا، جو سردار ہیں، جو آقا ہیں، جو مقتدا جو لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں گے کن سے؟ للذین استضعفوا، ان کی پیروی کرنے والوں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا؟ ہم تم کو ہدایت سے روکے تھے کیا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آئی. ہدایت جب تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے تم کو روکا؟ ہم نے تم سے کہا کہ ہدایت قبول مت کرو؟ لا، ایسا نہیں ہے. بل کنتم مجرمین فی انفسکم، بلکہ تم خود کیا تھے، اپنے آپ میں جرم کرنے والے مجرم تھے. یہ باتیں سن کر پھر اب دوبارہ جو اتباع ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہیں گے اپنے سرداروں سے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور جو لوگ ہیں یعنی جو متبعین ہیں، وہ لوگ کہیں گے اپنے سرداروں سے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ تمہارا مکر دن اور رات میں پھیلا ہوا تھا. دن میں بھی تمہاری مکاریاں تھیں ہمارے بارے میں، رات میں بھی تمہاری مکاریاں تھیں ہمارے بارے میں، یعنی مکرن فیہما منکم بنا، ہمارے ساتھ تمہاری مکاریاں دن میں بھی چلتی تھی، رات میں بھی چلتی تھی. یعنی دن اور رات کہہ کر پورا وقت مراد لے رہے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ تم کیا کرتے تھے، ہم کو اپنے مکر میں داخل کر لیتے، مکاریوں میں شامل کرتے. اس طرح تم خود گمراہ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ ہم کو بھی کیا ہے، گمراہ کر دیے. اذ تأمروننا، کیسے؟ اب بتا رہے ہیں جب تم نے ہم کو حکم دیا ان نکفر باللہ، کہ ہم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیں، اللہ کی ذات کا اقرار نہ کریں. ونجعل لہ اندادا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرائیں، تم نے یہ کہا. تو بہرحال یہ ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی رہے گی وہاں پر، ایک دوسرے کا رد کرتے ہوئے ایک کا جواب دوسرے وہاں پر دیتے رہیں گے. تو دونوں پر بھی، چاہے پیروی کرنے والے ہو، چاہے بڑے سردار جن کی پیروی کی گئی ہے، دونوں بھی بتا رہے ہیں اثر الندامت، اس وقت وہاں پر کیا ہے، ہر ایک پر، دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک پر کیا ہے، ندامت چھائی ہوئی ہوگی. لیکن وہ ندامت وہ لوگ چھپائے رکھیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. وَأَسَرُّوا، وہ لوگ چھپائے رکھیں گے، یعنی الفریقان، دونوں کے دونوں جماعتیں، یعنی سردار اور متبعین دونوں بھی کیا ہے، جماعتوں کو یعنی ندامت کو چھپائے رکھیں گے. کس پر ندامت کو چھپائیں گے؟ علی ترک الایمان، ایمان کے چھوڑنے پر. یعنی ان کو حقیقت سمجھ میں آئے گی اور افسوس ہوگا کہ کاش ہم لوگ ایمان لاتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا. اندازہ ہو جائے گا ان کو، لیکن وہ ندامت، وہ شرمندگی اپنے اندر چھپائے رکھیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. کب اندازہ ہوگا؟ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. عذاب کو دیکھیں گے تو حقیقت ان کے سامنے بالکل کھل جائے گی. ای اخفاہا کل عن رفیقہ، مطلب یہ کہ ہر ایک کافروں میں سے ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی سے ندامت، شرمندگی کو چھپائے رکھے گا. مخافت التعییری، آر دلانے، بے عزتی کے خوف سے، کہ اگر یہ ندامت ظاہر کرے گا تو دوسرا آدمی اس کو آر دلائے گا، بے عزتی کرے گا کہ دیکھ تیرا حال کیا ہوگا اور تو کیسے اپنے دین سے پلٹ گیا تھا. تو مخافت التعییر مطلب آر دلانا، بے عزتی کے خوف سے. ہر ایک کیا ہے، ندامت اور شرمندہ تو ہوگا ضرور، نادم ہوگا ضرور، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ ندامت کو چھپائے رکھے گا. بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر کیا ہے، ہم نے کافروں کی گردنوں میں، جہنم کی آگ کے اندر کافروں کی گردنوں میں ہم نے کیا ہے، طوق ڈال دی ہیں، اغلال، طوق ڈال دیے ہیں. حل، اب بتا رہے ہیں کہ ما، حل یہاں پر جیسے ابھی بتایا گیا کہ حرف استثناء سے پہلے اگر حل آئے تو وہ نافیہ کے معنی میں ہوگا. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حل ما نافیہ کے معنی میں ہے. یجزون الا، یعنی ان کافروں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی بدلہ ما کانوا یعملون، جتنے اعمال وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی جیسے اعمال کافر دنیا میں کیا کرتے تھے ان کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. آگے بتا رہے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر،
اور ہم نے کسی بھی گاؤں میں ڈرانے والے کو نہیں بھیجا، کسی بھی گاؤں میں ڈرانے والے کو نہیں بھیجا مگر قال الا قال مترفوہا، اس گاؤں کے جو بڑے مالدار لوگ تھے، مترف یعنی ایسے لوگ کے جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، نعمتیں بہت سارے ان کے پاس موجود ہیں، تو ایسے مالدار لوگ جو خوشحال تھے اور پھر ہر اعتبار سے نعمتیں ان پر بہت زیادہ عطا کی گئی تھی، دی گئی تھی، رؤساؤہا المتنعمون، یعنی اس گاؤں کے رہنے والے جو مالدار ہیں، جو نعمت یافتہ ہیں، انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، جو چیزیں تم کو دے کر ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، ہم ان ساری چیزوں کا کیا ہے، کافرون، انکار کرتے ہیں۔ یعنی گاؤں میں جبھی بھی کوئی ڈرانے والا آیا تو سب سے پہلے اس ڈرانے والے کا انکار کرنے والے کون تھے؟ فقراء نہیں بلکہ مالدار، جو نعمت یافتہ، جو متنعم جو لوگ تھے، انہوں نے کیا ہے، ڈرانے والے نبی کا اور رسول کا کیا ہے، انکار کیا، اس کو جھٹلایا، تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جھٹلانے کے لیے آگے بڑھے۔ وقالو، اور پھر ان سرداروں نے کیا کہا، جھٹلانے والے جو انبیاء کو جھٹلائے تھے، انہوں نے کیا کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم کیا ہے، مالداری کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ ہیں، کن سے، ممن آمنا، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے پاس اولاد ہے، ان کے مقابلے میں ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بہت زیادہ ہے۔ وما نحن بمعذبین، انہوں نے کہا جب ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے اور اولاد بھی بہت زیادہ ہے تو ہم کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، وما نحن بمعذبین، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کافروں نے یہ کہا۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے دنیا میں جیسے ہم خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جیسے ہم کو مال بہت زیادہ دیا ہے، اولاد دے کر ہمیں خوشحال رکھا ہے، آخرت میں وہ ہم کو عذاب نہیں دے گا، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ مالداری کی بات کر رہے ہیں، اولاد میں فراوانی کی بات کر رہے ہیں، اولاد بہت زیادہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو امتحان لینا چاہتا ہے، جس کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، بے حساب اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، جس کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں کیا ہے، تنگی کر دیتا ہے۔ وَيُضَيِّقُهُ لِمَن يَشَاءُ ابْتِلَاءً، یعنی رزق میں وسعت دے کر آزماتا ہے کہ وہ شکر بجا لاتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، رزق میں تنگی دے کر آزماتا ہے کہ وہ دیے ہوئے رزق میں صبر کرتا ہے یا پھر شکوہ شکایتیں کرتے ہوئے ناشکری کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یعنی خاص طور پر کفار مکہ کیا ہے، اس بات کو نہیں جانتے کہ مالداری اور پھر مال میں اضافہ ہونا یہ اللہ کی خوشی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہے اس کو بھی مال دیتا ہے اور جس سے راضی ہے اس کو بھی مال دیتا ہے، لیکن ہدایت کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس سے ناراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ رکھتا ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، وہ کافر مال پر فخر کیے تھے، اولاد پر فخر کیے، تو اب بتا رہے ہیں تمہارا مال اور نہ ہی تمہارے اولاد ہم کو تمہارا یعنی تم کو ہمارا مقرب بندہ بنا سکتے ہیں، تمہارے مال بھی تم کو اللہ کا قرب عطا نہیں کروا سکتے، نہ تمہاری اولاد تم کو اللہ کا مقرب بندہ بنا سکتے ہیں۔ باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ اس کے ذریعے سے تم ہمارے پاس قرب حاصل کر سکو، ایسا نہیں ہے، ای تقریباً، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہرگز نہیں ہونے والا، الا مگر کب حاصل ہوگا اللہ کا قرب، اسی مال کے ذریعے سے یا پھر انہی اولاد کے ذریعے سے، لیکن من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی وہی مال ہے لیکن ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، مطلب خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے، ہدایت پر رہے اور اپنی اولاد کو بھی صحیح راہ پر دکھائے، مال صحیح راہ میں خرچ کیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقامات پہ خرچ کیے، تو اب یہی مال ان کو اللہ، ایک تو اس مال کا بدلہ بھی ان کو دیا جائے گا اور اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، وہ جو کام کیے ہیں دنیا میں، آخرت میں ان کے کام کا دو چند بدلہ عطا کیا جائے گا۔ جزاء الضعف یعنی کہ دو چند بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے کام، یعنی جزاء العمل الحسنۃ مثلا بعشر فاکثر، یعنی اچھے کام کا بدلہ مثال کے طور پر 10 کے برابر
10 گنا اضافہ کر فاکثر یا پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا ان لوگوں کو. وہم فی الغرفات آمنون، وہی وہ لوگ ہیں کہ جنت میں وہ لوگ کیا ہے، بڑے بڑے جو کمرے ہوں گے، بڑے بڑے روشن دانیاں جو ہوں گے، وہاں پر وہ لوگ کیا ہے آمینون، محفوظ ہوں گے. کس سے محفوظ ہوں گے؟ من الموت وغیرہ ہی، نہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو موت طاری ہوگی، نہ کسی قسم کا خوف اور نہ کسی قسم کا ڈر ان کو وہاں پر پہنچے گا. ہر چیز سے وہ لوگ محفوظ اور مامون رہیں گے. بتا رہے ہیں کہ وہم فی الغرفات، ایک تو یہاں جمع کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور قرات میں وفی قرات میں الغرفۃ، اور قرات میں کیا ہے واحد سے پڑھا گیا ہے وہم فی الغرفۃ. تو غرفتی بھی پڑھیں گے وہ بمعنی الجمع، چاہے واحد سے پڑھو چاہے جمع سے پڑھو، واحد سے بھی پڑھیں گے تو وہ جمع کے معنی میں ہی لیا جائے گا. چلیے والذین یسعون فی آیاتنا، اور اب رہے وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو باطل کرنے، قرآن پاک کی آیتوں کا رد کرنے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ معاجزین لنا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں گے، ہم کو عاجز کر دیں گے. مقدرین عجزنا، وہ یہ اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑنے سے عاجز ہیں، ان کو سزا دینے سے عاجز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اعتقاد رکھ رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَفُوتُونَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے، ہماری سزا سے وہ لوگ چھوٹ جائیں گے. ایسا سمجھ کر جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں عذاب میں ان کو حاضر کیا جائے گا، یعنی عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، بے حساب اس کو رزق عطا کرتا ہے. کس لیے؟ امتحاناً، اس کا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت دینے کے بعد اس رزق میں تنگی کر دیتا ہے، یعنی رزق کیا ہے، دے کر امتحان لیتا ہے، اور بسا اوقات کیا کرتا ہے، رزق دینے کے بعد چھین کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اب بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو تم بھلائی کے کاموں میں خرچ کیے ہو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ، بھلائی کے کاموں میں تم جو کچھ بھی خرچ کیے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہی تم نے کیا کیا ہے، اپنے پیچھے رکھ چھوڑا ہے، اپنے پیچھے رکھ چھوڑا ہے. باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، تمہاری ختم ہونے والی ہیں، اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ بھلائی کے کاموں میں انسان جو مال خرچ کرتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہے، اپنی اخروی زندگی کے لیے اپنے لیے کیا کر رہا ہے، اپنے راستے اپنے لیے تیار کر رکھ رہا ہے. تو جو اچھے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں تو گویا یوں سمجھیں کہ ان کے لیے، یوں سمجھیں کہ بھلائی کے وہ آخرت میں فائدہ پہنچانے والے کام وہ لوگ اختیار کیے ہیں، آخرت میں اس کا ان کو فائدہ ہوگا. اب جو بیکاری کے کاموں میں، کھیل کود میں وہ مال خرچ کیے ہیں تو ان کو دنیا میں تو تھوڑی بہت لذت خواہش حاصل ہوگی، خوشی ملے گی ضرور، لیکن آخرت میں ان کو کیا ہے، کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں بھلائی کے کاموں میں تم جو بھی مال خرچ کیے ہو، گویا وہ کیا ہے، گویا تم اپنے پیچھے رکھ لیے ہو، یعنی آخرت میں اس کا تم کو فائدہ ملے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. رازقین، تو اب یہ خیر الرازقین، تو مطلب یہ کہ رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تو رازقین جب جمع لائے تو جمع لانے سے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ جمع لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دو ہیں جو رزق دے سکتے ہیں، تو ان دونوں کے مقابلے میں اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، یہ مطلب ہے. تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. رازق اگرچہ یہاں پر جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. وہ کیا ہے، یقال کل انسان یرزق عائلتہ، یہ رازق جو لفظ ہے ہر انسان کو بھی رازق کہا جاتا ہے. ہر وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کو رزق فراہم کرتا ہے، محنت و مزدوری کر کر گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کو بھی رازق کہا جاتا ہے. تو اب یوں سمجھیں کہ حقیقی رازق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو کیا ہے، کسی کے عطا کیے بغیر وہ خود اپنی طرف سے رزق عطا فرماتا ہے. لیکن یہ جو انسان ہے، انسان کو بھی جو رازق کہا جاتا ہے وہ بھی رازق ہے ضرور، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے عطا کردہ رزق سے محنت و مزدوری کر کے وہ رزق پہلے حاصل کرتا ہے، اس کو پھر کیا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو وہ کھلاتا ہے. تو رازق حقیقی اعتبار سے بھی ہے اور مجازی اعتبار سے بھی ہے. تو جب حقیقی اور مجازی اعتبار سے جب دیکھیں گے تو بہت سارے رازق ہو جائیں گے، ہر انسان رازق کہلائے گا.
تو لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر رازقین جمع لایا گیا ہے۔ حقیقی رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب دوسرے انسان جو گھر بار کی اہل خانہ کی جو رزق کا جو اہتمام کرتے ہیں، جو انتظام کرتے ہیں، جو محنت و مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی رازق ہیں، لیکن مجازی طور پر وہ رازق ہیں۔ ای من رزق اللہ، تو یہ جو انسان جو رزق عطا کرے گا گھر والوں کو، اہل خانہ کو، وہ من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس رزق میں سے یہ گھر والوں کو کھانا عطا کرے گا، یہ مطلب ہے۔ تو آگے یہ بات سمجھ میں، کیونکہ حقیقی اور مجازی اعتبار سے بہت سارے رازق ہیں تو ان سب کو جمع کر کر رازقین کہا گیا، تو ورنہ حقیقی رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، وَذْكُرْ، یاد کرو اس وقت، اس دن کو، یوم نحشرہم جمیعا، کہ ہم ان سب کو، یعنی ان سارے کے سارے مشرکین کو ہم جمع کریں گے، ثم نقول للملائکۃ، پھر ہم کیا ہے فرشتوں سے کہیں گے، یعنی ان مشرکوں کو جمع کریں گے اور پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یقول، یہ یوم نحشر جو پڑھا گیا ہے جمع کے ساتھ تو واحد غائب سے بھی پڑھا گیا ہے، یوم یحشرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان سب کو جمع کرے گا، ثم یقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تو ہوا ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، نحشر پڑھیں گے تو متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ ہم ان کو، ان سارے کے سارے مشرکین کو جمع کریں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے کہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ مشرکین تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ ایاکم کانوا یعبدون، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ ہؤلاء، اب بتا رہے ہیں ہؤلاء سے مراد یہ مشرکین ہیں، ایاکم سے مراد فرشتے ہیں، تو یہ مشرکین کیا تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ بتحقیق الحمزتین، ابھی ہؤلاء ایاکم، کیونکہ دو حمزے ایک ساتھ آئے ہیں تو بتا رہے ہیں دونوں حمزوں کے ساتھ ہؤلاء ایاکم، یا نہیں تو دوسری قرات وابدال الاولی یاء، پہلے والا جو حمزہ ہے اس کو یا سے بدل کر ہؤلاء ایاکم واسقاطھا، اور تیسری قرات جو ہے دونوں حمزوں میں سے پہلے حمزے کو حذف کر کر ہؤلاء ایاکم، اس طرح بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ مشرکین تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو قالو، وہ سارے کے سارے فرشتے کہیں گے کہ سبحانک، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تنزیہا لک عن الشریک، شرک سے تیری پاکی ہے، تیری ذات میں عبادت میں کوئی اور ہرگز شریک نہیں ہو سکتا، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا مالک و مولا ہے ان کے علاوہ، ای لا موالات بیننا و بینہم من جہتنا، ہماری طرف سے ان کے درمیان، ہمارے درمیان کوئی دوستی نہیں، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا مددگار ہے، یعنی ہم ان کو ہرگز اپنا دوست، ہم ان کو ہرگز اپنا دوست نہیں بنائیں گے، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ پروردگار کانوا یعبدون الجن، وہ جنات کی عبادت کیا کرتے ہیں، یعنی شیاطین کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یعبدون یہاں پر حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے، یتبعون کے معنی لیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہ کافر، وہ مشرکین کیا ہے، شیاطین کی اتباع کرتے تھے، یطیعونہم فی عبادتہم ایانا، وہ جو کافر عبادت کرتے تھے وہ عبادت کرنے میں دراصل وہ شیاطین کی باتوں کو مانتے، شیاطین کی باتوں کی پیروی کیا کرتے تھے، اس کے باتوں میں آ کر وہ ہم کو معبود بنا لیے اور ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، تو اب دیکھیں بتا رہے ہیں کہ بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ جو ہے، یعنی جو شیاطین میں کے جو ہیں اکثر لوگ کیا ہے، مصدقون، وہ کیا کرتے تھے، یعنی اکثرہم بہم مؤمنون، ان شیاطین میں، ان شیاطین کی طرف سے جو باتیں ہوتی، شیاطین جو باتیں ان مشرکین سے کہتے تو وہ اکثر کیا کرتے، ان شیاطین کی باتوں کو مان لیتے۔ مؤمنون یہاں پر مصدقون کے معنی ہے، ایمان نہیں ہے، مان لینے کے معنی میں، مصدقون فیما یقولون لہم، شیاطین جو باتیں مشرکین سے کہتے تو مشرکین اکثر جو مشرکین ہیں وہ شیاطین کی باتیں مان لیتے، شیاطین کی پیروی کرتے، اور پھر وہ شیاطین کی پیروی کرتے ہوئے ہم کو اپنا معبود بنا لیے تھے۔ فالیوم، آج جب قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالیوم لا یملک بعضکم لبعض، آج بتا رہے ہیں کہ آج کے دن اے کافرو، اے مشرکو، تمہارا ایک دوسرے میں کسی کے بھی مالک نہیں ہو، تم ایک دوسرے کے، یعنی کہ معبودین ہیں، وہاں پر عابدین ہیں، تو بعض المعبودین لبعض العابدین، تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی تمہارا مالک نہیں، اور تمہارے
جو عابدین ہیں تو عابدین میں سے بھی کوئی بھی تمہارا مالک نہیں ہے، کس کا؟ نفعن، شفاعت کرنے، نفع پہنچانے کے اعتبار، یعنی تمہارا نہ کوئی معبود تمہیں شفاعت کرا کر فائدہ پہنچائے گا، ولا ضرن، عذاب سے بچا کر تم کو کچھ فائدہ پہنچائے گا، اور نہ ہی تمہارا کوئی جس کی تم جو عبادت گار ہیں، یعنی معبودین بھی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے، عابدین بھی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے، یعنی وہ جو کافر ہیں، کافروں سے ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي، تم اس آگ کا مزہ چکو، کنتم بہا تکذبون، کہ جس عذاب کو، جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قیامت کے دن وہاں پر ہم کہیں گے عابدین سے بھی اور معبودین سے بھی، دونوں سے بھی کہیں گے کہ جس عذاب کو، جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے، اس آگ کا، اس عذاب کا مزہ چکو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب اب یہ قیامت کے دن ہی بات بتا رہے ہیں کہ ان پر، کافروں پر جب قرآن پاک ہماری نشانیاں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی، ان پر جب تلاوت کی جاتی تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، بتا رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری نشانیاں قرآن پاک تلاوت کی جاتی، واضح انداز میں کھول کھول کر ان کو قرآن سنایا جاتا، بِلِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، ہمارے نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، زبان اقدس سے ان کو قرآن پڑھ کر سنائی جاتی، تو وہ لوگ کیا کہتے؟ قالوا ما هذا الا رجل، یہ نہیں ہے مگر ایک عام آدمی، یرید، جو چاہتے ہیں کہ ان یصدکم اما کان یعبد آباؤنا، ہمارے پہلے والے آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ہم کو ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو کافر تھے، مشرکین تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کہا۔ وقالوا، اور پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا، ما ھذا، یہ قرآن نہیں ہے، الا افک مفتر علی اللہ، ایک جھوٹا کلام ہے، جھوٹی باتیں ہیں جو نعوذ باللہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کا بھی انکار کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا بھی انکار کیے۔ وقال الذین کفروا للحق، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں نے حق کے بارے میں، یعنی قرآن پاک کے بارے میں، لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا تو قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے، یعنی جس پر بھی یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو وہ لوگ اس طرح، یعنی قرآن اللہ کا کلام تھا، اس کو غلط انداز میں، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹی باتیں قرآن کے بارے میں منسوب کرنے لگے۔ قال تعالی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کے قول کا جواب دے رہے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کوئی بھی کتاب عطا نہیں کیے جس کو وہ پڑھتے ہوں، یعنی یدرسونہا، جس کو وہ پڑھے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اے حبیب آپ سے پہلے ان کی طرف ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، یعنی آسمان سے ہم نے کوئی کتاب بھی نہیں اتاری جس کو وہ پڑھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی رسول بھیجا جو ان کو ڈرانے والا تھا، اس کی باتیں سن کر یہ قرآن کے بارے میں جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ جب آسمان سے کتاب بھی نہیں اتری اور آپ سے پہلے ان کے پاس ہدایت کے لیے، ڈرانے کے لیے کوئی رسول بھی نہیں آیا، فَمِنْ أَيْنَ كَذَّبُوكَ، تو یہ لوگ آپ کو کیسے جھٹلا رہے ہیں، کہاں سے جھٹلا رہے ہیں، کس دلیل کے بلبوتے پر یہ آپ کو اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ، ایک تو یوں سمجھے کہ ڈانٹ کے ذریعے سے اللہ نے ان سے یہ سوال کیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جھٹلانا یہ ان کا نیا عمل نہیں ہے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارًا، حد تو یہ ہو گئی، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پہلے والے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عمروں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے، یہ ان کے سامنے کچھ نام کے بھی نہیں ہیں۔ ان کے جو مال و دولت، ان کا جو مال تھا، ان کی جو طاقت تھی، اس مال کے، اس طاقت کے 10ویں حصے کے برابر بھی یہ لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ وما بلغوا معشارا، یہ کافر کفار مکہ پہلے والے جو لوگ تھے مالداری میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، عمر میں بھی زیادہ، تو ان کے عمر، مال اور پھر طاقت کے 10ویں حصے کو بھی یہ لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا، یعنی مال بھی ہم نے ان کو بہت زیادہ عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عمریں بھی بہت زیادہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، طاقت بھی ہم نے ان کو بہت زیادہ عطا کی تھی۔ فکذبوا رسلی، ہوا کیا، طاقتور ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اور لمبی لمبی عمریں ان کی ہونے کے باوجود وہ ہمارے رسول کا انکار کیے، جھٹلا دیے۔ فکذبوا رسلی، ہمارے رسولوں کا انکار کیے جو ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ فکیف کان نکیر،
پس ہماری اب یہ انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جب وہ مالدار تھے، طاقتور تھے اور پھر عمریں زیادہ تھیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ختم کیا۔ یہ طاقت میں ان سے کم، مال میں ان سے کم، عمروں میں ان سے کم، یہ جب رسول کو جھٹلائیں گے، ان کو ہم نے جب نہیں چھوڑا تو ان کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ فکیف کان نکیر کا مطلب یہ ہے ای انکاری علیہم، ان پر میرا انکار کرنا کہ بالعقوبتی، عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی جب وہ لوگ بہت زیادہ تھے ہر اعتبار سے تو ان کو ہم نے ہلاک کیا، ختم کیا، سزا دی، ان کو بھی ہم کیا ہے عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ ہوا واقع موقعہ، کہ وہ عذاب، وہ سزا ان کا کفار مکہ پر جب اس کا وقت آئے گا، جب موقع آئے گا تو وہ عذاب اور سزا کیا ہے ان پر پورے طور پر ثابت ہو جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی۔ چلیے اب الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے کہ پارے 22 کے تقریباً 11 رکوع ہم مکمل طور پر ریکارڈ کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے اس درس کو یہیں پر رکیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس ریکارڈنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔